آج کا ہمارا موضوع ہے، سوال ہمارے پاس یہ آیا کہ کیا میاں بیوی ایک دوسرے کی شرمگاہ کو چوم سکتے ہیں یا نہیں۔ اس مسئلے کے جواب کی طرف جانے سے پہلے میں ان تنگ نظر لوگوں کے کچھ کمنٹس کا جواب دینا چاہتی ہوں جنہوں نے ہم کمنٹس کر کے سوالات پوچھ کے ہمارا جینا دوبر کیا ہوا ہے۔ ہم آپ کے مکلف نہیں ہیں کہ آپ جو چیزیں ہم سے پوچھیں ہم اس کا ہر بات کا جواب دیں آپ کو۔ ہم صرف ان باتوں کی طرف آتے ہیں جو دین سے متعلق ہوں۔ کیونکہ ہم یہاں پر دین سکھانے کے لیے آپ کو بیٹھے ہیں، اور یہ بات کہ ایک عورت دین کو سکھائے مردوں کے ہوتے ہوئے، تو یہ یاد رکھیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ازواج مطہرات کے ذریعے ہی دین کو پھیلوایا تھا۔ جو مسائل صحابہ نہیں بتا سکتے تھے وہ مسائل ازواج مطہرات ہمیں بتا کر گئیں، وہ مسائل ہمیں ازواج مطہرات کے ذریعے ملے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اندرونی زندگی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ازدواجی زندگی ہمیں ازواج مطہرات سے ملی۔ دین کے حاصل کرنے میں، دین کو پھیلانے میں، دین کو نشر کرنے میں شرم کوئی چیز نہیں ہے، شرم کوئی معنی نہیں رکھتی۔ جب ہم نے دین کو پھیلانے میں شرم کو ملحوظ خاطر رکھنا شروع کر دیا تو یہ دین ہم سے بہت دور چلا جائے گا، یہ دین پھر ایک بکاؤ مال بن جائے گا، اور جو آج کل بنا ہوا ہے۔ ہمیں یہ تو شرم آتی ہے کہ ایک عورت ہمیں مسائل بتا رہی ہے، لیکن ہمیں یہ شرم نہیں آتی کہ ہم اسے یہ سوالات کر رہے ہیں، ہمیں یہ شرم نہیں آتی کہ ہم اسے کس طرح کے سوالات کر رہے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ میرے مسائل بتانا یہ آپ کے کمنٹ کے تحت ہی ہوا کرتا ہے۔ جو جیسے کمنٹس آتے ہیں ہم انہی کے مطابق، انہی کی ذیل میں آپ کو مسائل بتاتے ہیں۔ اگر ہم مجبوراً یہ کام کرنا شروع کر دیں کہ اپنا ایک مسئلہ بتائیں اور ساتھ اس شخص کا کمنٹ اس کے نام کو ہائڈ کیے بغیر لگانا شروع کر دیں تو یہ آپ ہی کے لیے مسائل کو پیدا کرے گا۔ پھر آپ ہی کے لیے آپ ہی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے کہ جس طرح کے مسائل آپ لوگوں کے پاس آتے ہیں، جس طرح کے مسائل آپ پوچھتے ہیں۔ شرم تو آپ لوگوں کو آنی چاہیے کہ سوشل میڈیا کا غلط استعمال کر کے، سوشل میڈیا کو ناجائز طریقے سے استعمال کر کے، پھر ایک بدکاریوں میں پڑھ کے ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم سے یہ معاملہ ہو گیا، اب آئے کہ ہم کیا کریں، یہ درست ہے یا نہیں، اس کا گناہ کس پر ہوگا، یا ہم یہ معاملہ کرنا چاہتے ہیں تو اب ہم کیا کریں۔ تو یہ یاد رکھیں، میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ یا تو اس طرح کے کمنٹس بند کر دیں، یا آپ لوگ اپنی تنگ نظری اور ذہنی دقیانوسی کو ختم کریں۔ یہ یاد رکھیں، دین کو حاصل کرنے میں نہ ہمیں کوئی شرم کرنی ہے اور نہ دین کو پھیلانے میں ہمیں کوئی شرم کرنی ہے۔ جب ہم نے دین کو پھیلانے میں شرم کرنا شروع کر دی تو غیروں کا دھاوا ہم پر بول لیا جائے گا، غیر ہم پر دھاوا بول لیں گے، اور یہی آج کل ہو رہا ہے۔ غیر اپنے طریقے کو بھرپور طریقے سے ایجاد کر رہے ہیں، غیر اپنی سازش کو بھرپور طریقے سے ہم پر آزما رہے ہیں، لیکن ہم اپنے دین کو سمجھنے میں شرم کر رہے ہیں کہ ایک عورت ہمیں سمجھا رہی ہے، ایک معلمہ ہمیں سمجھا رہی ہے، ایک استاد ہمیں سمجھانے والا نہیں ہے، لیکن ہم نے دین کو سمجھنا نہیں ہے۔ ہم نے بس اس بات کو لینا ہے کہ ایک عورت ایک کرسی پہ بیٹھ کے اللہ کے دین کی بات کر رہی ہے، اللہ کے نبی کی بات کر رہی ہے، اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے مسائل کو بیان کر رہی ہے، یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ یہ یاد رکھیں، یہ ساری باتیں، یہ جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں، یہ ہم اپنی ہوس کو مٹانے کے لیے نہیں کرتے، بلکہ یہ دینی روشنی کو پھیلانے کے لیے کرتے، اللہ کے دین کو آگے پھیلانے کے لیے کرتے۔ اس سے ہمارا مقصد صرف اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی ہے، تاکہ لوگوں میں جو ایک غلط رواج چل چکا ہے، لوگوں کے اندر ایک غلط بات چل چکی ہے، وہ غلط فہمی دور ہو سکے، لوگوں کو صحیح دین کا پتہ چل سکے، لوگوں کو صحیح طریقہ پتہ چل سکے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقوں پر چل سکے۔ رہی یہ بات جو آج کا ہمارا موضوع ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی شرمگاہ کو چوم سکتے ہیں یا نہیں، تو یہ بات یاد رکھیے کہ میاں بیوی کا آپس میں تعلق یہ اللہ رب العزت نے مقرر کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے نکاح کے ذریعے، نکاح کے دو بول کے ذریعے جو میاں بیوی کے درمیان یہ رشتہ قائم ہو گیا، یہ تمام حرام کام کو حلال چیزوں کی طرف لے آیا۔ جو کام پہلے حرام تھے وہی چیزیں اب حلال ہو گئی، وہی چیزیں اب حلال کی طرف آ گئی۔ جو کام
پہلے ناجائز تھے وہی کام اب جائز ہو گئے. لیکن اس کے باوجود بھی یہ یاد رکھیں کہ میاں بیوی کے درمیان بھی ایک تکلف والا ایک حیا والا رشتہ ہونا چاہیے. کیونکہ جب ماں باپ جس طرح کے ہوتے ہیں اولاد بھی اسی طرح کی ہوتی ہے. جس طرح کے ماں باپ کا اندر کا کیریکٹر ہوگا, ماں باپ کے اندر کی طبیعت ہوگی, اولاد کے اندر بھی وہی طبیعت آیا کرتی ہے. آج کل ہم روتے ہیں کہ ہماری اولاد بے حیا ہے, اس کو بے حیائی کی طرف لانے والے ہم خود ہیں. ہم ماں باپ ہیں کہ جب ہم بستری کر رہے ہوتے ہیں, ہمارا ایک مخصوص معاملہ ہو رہا ہوتا ہے, تو اس وقت ہم ہر چیز کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں. ہم اس وقت ہر چیز کو بھول جاتے ہیں اپنی اندرونی خواہش کی وجہ سے, اپنی اندرونی حوث کی وجہ سے. یہ یاد رکھیں, ہم بستری کے وقت ماں باپ جس حالت میں ہوتے ہیں, ماں باپ کے اندر کی جو کیفیت ہوتی ہے, اسی حالت میں نطفہ ٹھہر جائے, حمل ٹھہر جائے, تو بچے میں بھی بھرپور طریقے سے وہی اثر آیا کرتا ہے. اللہ رب العزت حیا والے ہیں اور حیا کو پسند فرماتے ہیں. اور جب بندہ برہنہ ہوتا ہے تو شیطان اس کے قریب آ جاتے ہیں اور فرشتے اس سے دور چلے جایا کرتے ہیں. یہ یاد رکھیں, سوشل میڈیا کا غلط استعمال, سوشل میڈیا کا ناجائز استعمال, بلو فلمز دیکھنا, فحش فلمز دیکھنا, ویب سائٹ, وہ گندی ویب سائٹس جو شیاطین نے اور غیروں نے ہمارے لیے تیار کی تھی, آج کل ہم انہی کی سازش بنے ہوئے. آپ لوگوں کا جو یہ کہنا ہوتا ہے کہ یہ لڑکی قادیانی ہے, یہ لڑکی کافرہ ہے, یہ لڑکی غیر مسلم ہے, اس کی باتوں کو نہ سنو, اس کے مسائل کو نہ سنو, تو یہ اصل میں ہم سازش کا شکار نہیں ہے. یہ آپ سازش کا شکار میری طرف سے نہیں ہو رہے, بلکہ غیروں کی طرف سے آپ سازش کا شکار ہو رہے. غیروں نے آپ کو اپنے ہاتھ کا پروپیگنڈا بنایا ہوا ہے, اپنے ہاتھوں کی کٹ پتلی بنایا ہوا ہے. وہ جس طرح چاہتے ہیں آپ کو چلاتے ہیں, وہ جس طرح چاہ رہے ہیں آپ کو چلا رہے ہیں, اور وہ جس طرح آپ کو سازش میں مبتلا کرنا چاہ رہے تھے آپ انہی سازشوں میں مبتلا ہو چکے ہیں. جب آپ کی یہ مسائل آتے ہیں تو ہمیں یقین کریں, ہمیں اس چیز سے گھن محسوس ہوتی ہے. اگرچہ یہ ساری چیزیں جائز ہیں, اگرچہ یہ ساری چیزیں حلال ہیں, لیکن یہ یاد رکھیں کہ ایک وہ زبان جس سے آپ اللہ کی بات کر رہے ہیں, ایک وہ زبان جس سے آپ اللہ کے نبی کا نام لے رہے ہیں, ایک وہ ہونٹ جس سے آپ اللہ کے نبی کا نام چوم رہے ہیں, اللہ کے کلام کو چوم رہے ہیں, مسلح پر وہ ہونٹ رکھ رہے ہیں, مسلح پر وہ زبان رکھ رہے ہیں, یہ آپ کو کیا مناسب لگتا ہے کہ انہی ہونٹوں سے, انہی زبانوں سے آپ گندی جگہوں کا بوسہ لیں؟ لیکن اگر آپ میں تھوڑی انسانیت باقی ہے اور دماغ میں شیطانیت کا اتنا پھیلاؤ نہیں ہے, شیطانیت کا اتنا دباؤ نہیں ہے, شیطانیت کا اتنا چکر نہیں ہے, تو آپ خود سوچیں کہ یہ آپ کو مناسب لگتا ہے کہ آپ کے نام پر ان ہونٹوں سے کوئی بوسہ لے, یا آپ کا نام ان ہونٹوں سے, اس زبان سے کوئی ادا کرے جو ایک غلط چیز کو چکتی ہے, غلط چیز کو چومتی ہے. آپ سے کبھی برداشت نہیں ہوگا. تو آپ یہ کس طرح برداشت کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا نام لینے والی زبان, نبی کا نام لینے والی زبان, قرآن پاک کو پڑھنے والی زبان ایک گندی جگہ کا بوسہ لے, ایک گندی جگہ کو چاٹے؟ یہ یاد رکھیں کہ جب آپ اس طرح کے معاملات کرتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کے دلوں میں سیاہی کو پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب دلوں میں سختی آتی ہے تو ہر چیز سے دوری پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے, ہر چیز سے کساوت شروع ہو جاتی ہے, ہر چیز کے بارے میں سختی ہمارے دلوں میں آنا شروع ہو. اگر ایک لفظی میں جواب دوں تو جواب یہ ہوگا کہ میاں بیوی کا آپس میں شرمگاہ کو چومنا ناجائز ہے. اگرچہ وہ اسی جگہ کو ملانا, یعنی میاں بیوی کا آپس میں شرمگاہ کو ملانا جائز ہے, لیکن چومنا چاٹنا یہ ہرگز بھی جائز نہیں ہے. ہر صورت میں کلیتاً ناجائز اور حرام ہے. آپ خود سوچیں, ایک بندے کا آپ کا نام لینا اس طور پر ہو کہ وہ آپ کے نام کا گرویدہ ہے, آپ کے نام کی مالا جپتا ہے, پھر آپ کو یہ پتا چلے کہ یہ اسی زبان سے, انہی ہونٹوں سے اپنی بیوی کی شرمگاہ کو چوم رہا ہے, یا وہ اسی زبان سے نجاست کو چکھ رہا ہے, تو آپ یہ کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے کہ وہ شخص آپ کا نام اپنی زبان سے لے. تو یہ اللہ رب العزت کس طرح برداشت کر سکتے ہیں کہ وہ زبان, وہ ہونٹ جو ایک گندی جگہوں کو چومتے ہیں, چاٹتے ہیں, چکتے ہیں, وہ اللہ رب العزت کا نام لے؟ ایسا ہرگز بھی نہیں ہو سکتا. ہمیں کوشش کرنی ہے شیطانی پروپیگنڈوں سے بچنے کی, غیروں کے طریقوں پر چلنے سے ہمیں بچنا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں پر چلنے